وعلم اور جان تو انہ یجب الضم ما قبلہا واجب ہے اس کے ما قبل کا ضمہ فی جمع المذکر جمع مذکر میں، جیسے اضربن لیدل تاکہ دلالت کرے علی الواو المحذوفۃ واو محذوفہ پر، وکسر ما قبلہا فی المخاطبۃ اور واجب ہے اس کے ما قبل کا کسرہ واحد مؤنث حاضر میں، جیسے اضربن لیدل تاکہ دلالت کرے علی الیاء المحذوفۃ یا محذوفہ پر، وفتح ما قبلہا اور واجب ہے اس کے ما قبل کا فتح فیما عداہما ان دونوں کے ما سوا میں۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ جمع مذکر میں جب نون تاکید آ جائے تو پھر نون تاکید کے ما قبل پر ضمہ واجب ہے، جیسے اضربن، اس لیے کہ اصل میں اضربو تھا، تو ضمہ اس لیے واجب ہے تاکہ دلالت کرے کہ یہاں پر واو محذوف ہے۔ جمع مذکر میں جب نون تاکید لاحق ہو جائے تو پھر نون تاکید کے ما قبل پر ضمہ واجب ہے، جیسے اضربن۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل میں تھا اضربو، تو ضمہ اس لیے واجب ہے تاکہ دلالت کرے کہ یہاں پر واو محذوف ہے۔ اور واحد مؤنث حاضر میں جب نون تاکید لاحق ہو جائے تو پھر نون تاکید کے ما قبل پر کسرہ واجب ہے، جیسے اضربن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں تھا اضربی، تو کسرہ اس لیے واجب ہے تاکہ دلالت کرے کہ یہاں پر یا محذوف ہے۔ واحد مؤنث حاضر میں نون تاکید لاحق ہو تو نون تاکید کے ما قبل پر کسرہ واجب ہے، جیسے اضربن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں تھا اضربی، تو کسرہ اس لیے واجب ہے تاکہ دلالت کرے کہ یہاں پر واو محذوف ہے۔ جمع مذکر اور واحد مؤنث کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی صیغے ہیں ان میں جب نون تاکید لاحق ہو تو پھر نون تاکید کے ما قبل پر فتح واجب ہے۔ جمع مذکر اور واحد مؤنث حاضر کو چھوڑ کر باقی جتنے صیغے ہیں ان میں جب نون تاکید لاحق ہو تو پھر نون تاکید کے ما قبل پر فتح واجب ہے، نون تاکید کے ما قبل پر فتح جو ہے وہ واجب ہوگا۔ اما فی المفرد بہرحال مفرد میں فَلِأَنَّهُ لَوْ ضُمَّ اس لیے کہ اگر اس کو ضمہ دیا جائے لَلْتَبَسَ بِالْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ تو ملتبس ہو جائے گا جمع مذکر کے ساتھ، وَلَوْ كُسِرَ اور اگر کسرہ دیا جائے لَلْتَبَسَ بِالْمُخَاطَبَةِ تو وہ ملتبس ہو جائے گا واحد مؤنث حاضر کے ساتھ۔ وَأَمَّا فِي الْمُثَنَّى وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ بہرحال تثنیہ اور جمع مؤنث میں فَلِأَنَّ مَا قَبْلَهَا أَلِفٌ اس لیے کہ اس کا ما قبل میں الف ہوتا، اس کا ما قبل الف ہوتا ہے، جیسے اضربان نے اور اضربنان نے۔ جمع مذکر اور واحد مؤنث حاضر کو چھوڑ کر نون تاکید کے ما قبل پر فتح واجب ہے، خواہ وہ مفرد ہو، وہ جو ہیں وہ یہ صیغے ہیں مفرد اور تثنیہ اور جمع مؤنث۔ جمع مذکر اور واحد مؤنث کو چھوڑ کر باقی صیغوں میں نون تاکید کے ما قبل پر فتح واجب ہے، اور وہ ہیں مفرد اور تثنیہ اور جمع مؤنث۔ مفرد میں فتح اس لیے واجب ہے کیونکہ اگر فتح نہ دیں تو یا تو ضمہ دیں گے یا کسرہ دیں گے۔ اگر ضمہ دیں گے تو جمع مذکر کے ساتھ التباس لازم آئے گا، پتہ نہیں چلے گا یہ جمع مذکر ہے یا مفرد ہے، اور اگر کسرہ دیں تو پھر واحد مؤنث حاضر کے ساتھ التباس لازم آئے گا، پتہ نہیں چلے گا یہ واحد مؤنث حاضر ہے یا مفرد ہے۔ مفرد میں فتح اس لیے واجب ہے کہ اگر فتح نہ دیں تو یا ضمہ دیں گے یا کسرہ دیں گے۔ اگر ضمہ دیں تو جمع مذکر کے ساتھ التباس لازم آئے گا، پتہ نہیں چلے گا یہ جمع مذکر ہے یا پھر مفرد ہے، اور اگر کسرہ دیں تو واحد مؤنث حاضر کے ساتھ التباس لازم آئے گا، پتہ نہیں چلے گا یہ واحد مؤنث حاضر ہے یا مفرد ہے۔ اور تثنیہ اور جمع مؤنث میں نون تاکید کے ما قبل پر فتح واجب ہے، جیسے اضربان نے اضربنان نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں نون تاکید سے پہلے الف ہوتا ہے اور الف کے مناسب فتح ہے۔ تثنیہ اور جمع مؤنث میں نون تاکید سے پہلے پر فتح اس لیے واجب ہے کہ یہاں نون تاکید سے پہلے الف ہوتا ہے اور الف کے مناسب فتح ہے۔ وزیدت الف اور زائد کیا جائے گا الف کو قبل النون نون سے پہلے فی جمع المؤنث جمع مؤنث میں لکراہت اجتماع ثلاث نونات بوجہ تین نونوں کے جمع ہونے کے ناپسندیدہ ہونے کے، نون الضمیر و نون التاکید ضمیر کا نون اور تاکید کے دو نون۔
جمع مؤنث میں نون تاکید سے پہلے الف کو زائد کیا جائے گا، جیسے اضربنان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر الف کو زائد نہیں کریں گے تو پھر 3 نون جمع ہو جائیں گے، ایک ضمیر کا نون اور 2 تاکید کے نون، اور 3 نونوں کا جمع ہونا ناپسندیدہ ہے۔ جمع مؤنث میں نون تاکید سے پہلے الف کو زائد کیا جائے گا، جیسے اضربنان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر الف زائد نہیں کرتے تو پھر 3 نون جمع ہو جائیں گے، ایک ضمیر کا نون ہے اضربنا کے اندر جو ہے، اور 2 تاکید کے نون ہے، اور 3 نونوں کا جمع ہونا ناپسندیدہ ہے۔ ونون خفیفۃ، اور نون خفیفہ لا تدخل فی التثنیۃ اصلا، نہیں داخل ہوتا تثنیہ میں بالکل، ولا فی جمع المؤنث، اور نہ جمع مؤنث میں، لأنہ لو حرکت النون، اس لیے کہ اگر تم حرکت دو نون کو، لم تبق خفیفتاً، تو وہ خفیفہ باقی نہیں رہے گا، فلم تکن علی الاصل، تو وہ نہیں ہوگا اصل پر، وإن ابقیتها ساکنۃ، اور اگر تم اس کو باقی رکھو ساکن، یلزم التقاء الساکنین علی غیر حدہ، لازم ہوگا التقاء ساکنین علی غیر حدہ، وہو غیر حسن، اور وہ حسن نہیں ہے۔ نون خفیفہ تثنیہ اور جمع مؤنث میں بالکل نہیں آتا، اس لیے کہ اگر نون خفیفہ آئے تو اس کو حرکت دیں گے یا اس کو ساکن رکھیں گے۔ اگر اس کو حرکت دیتے ہیں تو پھر وہ نون خفیفہ نہیں رہے گا اور اپنی اصل پر باقی نہیں رہے گا، کیونکہ نون خفیفہ تو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور اگر اس کو ساکن رکھتے ہیں تو التقاء ساکنین علی غیر حد ہی لازم آئے گا، وہ غیر حسن بلکہ غیر جائز ہے۔ نون خفیفہ تثنیہ اور جمع مؤنث میں بالکل نہیں آتا، کیونکہ اگر آئے تو اس کو حرکت دیں گے یا اس کو ساکن باقی رکھیں گے۔ اگر اس کو حرکت دیں تو وہ نون خفیفہ نہیں رہے گا، تو اپنی اصل پر باقی نہیں رہے گا، کیونکہ نون خفیفہ تو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور اگر اس کو ساکن رکھیں تو التقاء ساکنین علی غیر حد ہی لازم آئے گا، اور التقاء ساکنین علی غیر حد ہی غیر حسن بلکہ غیر جائز ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے، التقاء ساکنین 2 قسم پر ہے، التقاء ساکنین علی حد ہی اور التقاء ساکنین علی غیر حد ہی۔ التقاء ساکنین علی حد ہی وہ ہے جس میں یہ باتیں ہوں: نمبر 1، پہلا ساکن مدہ ہو، نمبر 2، دوسرا ساکن مشدد ہو، اور نمبر 3، دونوں ایک کلمہ میں ہوں، جیسے الضالین۔ اس میں دیکھیں تو پہلا ساکن الف مدہ ہے، دوسرا ساکن جو ضاد ہے وہ مشدد ہے، اور دونوں ایک کلمہ میں ہے، یہ تو جائز ہے۔ لیکن اگر ان 3 باتوں میں سے کوئی بات نہ ہو تو پھر وہ التقاء ساکنین علی غیر حد ہی ہوتا ہے، جو کہ ناجائز ہے۔ وضاحت یہ ہے، التقاء ساکنین کی 2 قسمیں ہیں، التقاء ساکنین علی حد ہی، التقاء ساکنین علی غیر حد ہی۔ التقاء ساکنین علی حد ہی وہ ہے جس میں 3 باتیں ہوں: نمبر 1، پہلا ساکن مدہ ہو، نمبر 2، دوسرا ساکن مشدد ہو، نمبر 3، دونوں ایک کلمہ میں ہوں، جیسے الضالین۔ پہلا ساکن مدہ ہے الف، دوسرا ساکن ضاد مشدد ہے، اور دونوں ایک کلمہ میں ہیں، یہ التقاء ساکنین علی حد ہی جائز ہوتا ہے۔ اور التقاء ساکنین علی غیر حد ہی یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات نہ ہو، وہ ناجائز ہوتا ہے۔